اس لیے ختم نبوت سے متعلق کام کو آپ غیر معمولی مت سمجھیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مسلمہ کذاب کے جھوٹے دعوی نبوت کے نتیجے میں لڑی گئی جو جنگ تھی، جنگ یمامہ، جہاں 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادت ہوئی، مگر اس فتنے کو مکمل مٹا کر چھوڑا۔ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، فرمانے لگے، لوگو مدینے میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہوں یا اہل احد، سب یمامہ کا رخ کرو۔ بھیگتی آنکھوں سے وہ دوبارہ بولے، مدینے میں کوئی نہ رہے حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابوبکر کو گھسیٹ کر لے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ روکتے تو وہ خود تلوار اٹھا کر یمامہ کا رخ کرتے۔ 13,000 کے مقابل بنو حنیفہ کے 70,000 جنگجو اسلحہ سے لیس کھڑے تھے۔ یہ وہی جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے تھے، بخدا ہم نے ایسی جنگ نہ کبھی پہلے لڑی نہ کبھی بعد میں لڑی۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں، بدر ہو، احد ہو، چاہے خندق کی جنگ ہو، خیبر ہو اور موتا وغیرہ، صرف 259 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم شہید ہوئے تھے، مگر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں 1200 صحابہ کرام کٹے، جسموں کے ساتھ مقتل میں پڑے تھے۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ انصار کا وہ سردار ثابت بن قیس، ہاں وہی جس کی بہادری کے قصے عرب و عجم میں مشہور تھے، اس کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، اے اللہ، جس کی یہ عبادت کرتے ہیں میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب وہ اکیلا ہزاروں کے لشکر میں گھس گیا اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک کہ اس کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں شمشیر و سناں کا زخم نہ لگا ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاڈلا بھائی، ہاں وہی زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لانے میں صف اول میں شامل تھے، انہوں نے آخری خطبہ دیا، واللہ میں آج کے دن اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا جب تک کہ انہیں شکست نہ دے دوں یا شہید نہ کر دیا جاؤں۔ اے امت مسلمہ، تمہیں پھر بھی ختم نبوت کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ وہ بنو حنیفہ کا باغ، وہ بنو حنفیہ کا باغ حدیقۃ الرحمن تھا، جس میں اتنا خون بہا کہ اسے حدیقۃ الموت کہا جانے لگا۔ وہ ایسا باغ تھا جس کی دیواریں مثل قلعہ کی تھیں۔ کیا عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ ہزاروں کا لشکر ہو اور برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں، لوگو اب ایک ہی راستہ ہے، تم مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا۔ انہوں نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت کے اس لشکر جرار کو دیکھا اور پھر تنے تنہا اس قلعے میں چھلانگ لگا دی۔ قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا۔ وہ ایک اکیلے ہزاروں سے لڑ رہے تھے، پھر دروازہ کھول دیا اور مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اے امت مسلمہ، کاش کہ تم جان لیتے کہ تمہارے اسلاف نے اپنی جانیں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ کاش کہ تمہیں ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جذبوں کا علم ہوتا جو ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ حد نگاہ تک پھیلے ہوئے لشکر سے ٹکرا گئے۔ اس لیے آج کے دور میں قادیانیت ایک بہت بڑے فتنے کی صورت میں نمودار ہوا ہے، لہٰذا ہر صاحب ایمان کے ذمہ ہے کہ وہ اس کے سد باب کے لیے حتی الوسع کوششیں کرے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی ہماری جان مال کو قبول فرمائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔